الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب وقت الفجر، وفي الصوم باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، ومسلم في الصيام باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر، والترمذي في الصوم باب ما جاء في تأخير السحور، والنسائي في الصوم، وابن ماجہ فی الصیام وغیرہ. گرامی قدر مشاہدین و مشاہدات، آج ہم عمدۃ الاحکام میں کتاب الصیام کی یہ حدیث پڑھ رہے ہیں جس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں اور ایک دوسرے صحابی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی اور پھر آپ صلاۃ فجر کے لیے کھڑے ہو گئے. سحری سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد میں صلاۃ فجر کے لیے کھڑے ہوئے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اذان اور سحری میں کتنا فرق تھا؟ تو انہوں نے کہا 50 آیات کا فرق تھا. یہاں اذان سے مراد اقامت ہے اور اذان کا لفظ اقامت کے لیے احادیث میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے اوپر جو لفظ آیا ہے ثم قام الی الصلاۃ، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے سحری کے بعد صلاح کے لیے کھڑے ہوئے. تو صلاح کے لیے کھڑے ہوتے وقت اقامت ہوتی ہے، اذان نہیں ہوتی. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ اقامت کا بیان کر رہے ہیں کہ سحری کھا کر فارغ ہوئے اور اس کے بعد اقامت ہونے میں اور سحری کھا کے فراغت میں ان دونوں کے درمیان 50 آیات کا فاصلہ تھا. 50 آیات سے مراد متوسط قسم کی آیات ہیں، نہ ہی بہت لمبی لمبی آیت جیسے بعض آیات ہیں، جیسے آیت دین اتنی لمبی پورے ایک صفحے کی آیت ہے، اور نہ ہی جیسے آخری پارے کی آیات ہیں چھوٹی چھوٹی، اتنی بھی نہیں. تو جو متوسط آیات کا وقت اگر اندازہ لگایا جائے تو 15 یا 20 منٹ کا فرق ہوتا ہے. 50 آیتوں کی تلاوت میں 15 سے 20 منٹ کا وقت لگ سکتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اذان اور اقامت میں یہی فرق فجر کے وقت میں رکھنا مناسب ہے. فجر کے وقت میں اذان اور اقامت کے دوران یہی وقت رکھنا مناسب ہے. اور سحری اذان کے وقت تک کھانا چاہیے. اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سحری بالکل آخری وقت میں کھانا چاہیے. بالکل آخری وقت میں سحری کھانا افضل ہے، جیسے کہ بالکل اول وقت میں افطاری کرنا افضل ہے، ایسے بالکل آخری وقت میں سحری کھانا افضل ہے. تو یہاں پر یہ جو ہے اس حدیث سے بھی یہ بات بہت واضح طور پر معلوم ہوتی ہے. ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سحری بالکل آخری وقت میں کھانا چاہیے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فجر کو اول وقت میں ادا کرنا چاہیے. فجر کو اول وقت میں ادا کرنا چاہیے کیونکہ فجر کا وقت بھی لمبا ہوتا ہے، طلوع آفتاب تک ہوتا ہے، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک. تو اول وقت پہ ادا کرنا، نہ کہ جس وقت روشنی ہو جائے اس وقت فجر پڑھیں، بلکہ سحری کھائیں اور اس کے بعد میں فجر پڑھیں. اور وقت جب صوم شروع کر دینا ہے اور کھانا پینا بند کر دینا ہے وہ وقت طلوع فجر کا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. تو اس آیت میں طلوع فجر کے وقت تک کھانے اور پینے کی اجازت دی گئی ہے. اور یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ جو بہت سارے لوگ اذان سے پہلے ایک وقت رکھتے ہیں ختم سحری کا، ایک وقت رکھتے ہیں ختم سحری اذان سے پہلے، اور ایک رکھتے ہیں وقت اذان فجر.
یہ ایک بدعت ہے، یہ بدعت ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ تو فجر کے معاملے میں بھی رمضان اور غیر رمضان میں فرق کرتے ہیں۔ رمضان میں فجر کی اذان پہلے دیتے ہیں اور رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں فجر کی اذان دیر سے دیتے ہیں۔ صلاۃ فجر کو رمضان میں اول وقت پہ ادا کرتے ہیں، غلس میں ادا کرتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں اسفار میں اور خوب روشنی کر کے فجر ادا کرتے ہیں۔ تو رمضان اور غیر رمضان میں فجر کی صلاۃ کی ادائیگی میں تفریق کرتے ہیں، جبکہ اس تفریق کی کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے عمل سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ بات شیطانی وسوسہ ہے، یہ بات بالکل بے دلیل ہے اور یہ بات بدعت ہے اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے کہ اذان فجر سے پہلے ہی یا طلوع فجر سے پہلے ہی احتیاط میں ایک وقت مقرر کر دیا جائے کہ ختم سحری 10 منٹ پہلے ہی کر لو یا 15 منٹ پہلے ہی کر لو۔ یہ بالکل شریعت کے خلاف ورزی ہے۔ شریعت کے مطابق یہ ہے کہ طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ نے کھانے اور پینے کی اجازت دی ہے، تو اس لیے صرف طلوع فجر ہی تک نہیں بلکہ آپ قرآن پاک کے الفاظ پر غور کریں، حتی یتبین لکم، یتبین، یبینا صرف نہیں کہا، یتبین کہا۔ اور عربی زبان کو جاننے والے یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب عربی میں الفاظ بڑھ جاتے ہیں تو معنی بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو حتی یبینا اگر کہا جاتا تو یہ ہے کہ وقت واضح ہو جائے۔ یتبین کہا یعنی طلوع فجر خوب اچھی طرح واضح ہو جائے، فجر کا طلوع ہونا، فجر کی سفیدی خوب اچھی طرح واضح ہو جائے، اس وقت تک کھانے اور پینے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اس لیے شیطانی وسوسے کا شکار ہو کر طلوع فجر سے پہلے ہی سحری کو بند کر دینا یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بے دلیل چیز ہے اور اس فضیلت کو فوت کر دینا ہے جس فضیلت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سحری میں تاخیر کرنے اور افطاری میں جلدی کرنے کی توفیق دے، تاکہ اس افطاری میں جلدی کی اور سحری میں تاخیر کی جو فضیلت ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔